السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ سن 11 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو برکت بنت سلوہ مغموم تھی، وہ رو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے سمجھایا کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدا کے پاس بہتر چیز موجود ہے۔ جواب ملا، یہ خوب معلوم ہے اور یہ رونے کا سبب بھی نہیں، رونے کا اصلی سبب یہ ہے اب وحی کا سلسلہ منتقل ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق پر اس جواب کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر زاروں قطار رونے لگے۔ ان خاتون کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا وقت بہت زیادہ گزرا اور آپ کے ساتھ وہ کافی عرصہ رہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ مدینہ ہی میں مقیم تھی۔ تاریخ ان کو ام ایمن کے نام سے جانتی ہیں۔ ان کا اصل نام برکات ام ایمن، کنیت ام زبا عرف سلسلہ نسب یہ ہے کہ برکت بنت سلوہ بن عمرو بن حسن بن مالک بن سلمہ بن عمرو بن عومان حبشہ کی رہنے والی تھی اور حضرت عبداللہ کی کنیز بچپن ہی سے حضرت عبداللہ کے ساتھ رہیں اور جب انہوں نے انتقال کیا تو حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگی۔ اس کے بعد خود سرور کائنات کے حلقے غلامی میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی نے پرورش کی۔ حارث بن خزرج کے خاندان میں عبید بن زید ایک شخص تھے۔ ام ایمن کا انہی کے ساتھ نکاح ہوا، لیکن جب انہوں نے وفات پائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ سے جو محبوب خاص تھے نکاح فرمایا۔ یہ بعثت کے بعد کا واقعہ ہے۔ زید بن حارثہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، ام ایمن نے اسلام قبول کیا۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہ بھی گئیں۔ اب وہ وہاں سے ہجرت کے بعد مدینہ واپس آئیں، غزوہ احد میں شرکت کی۔ اس واقعے پر وہ لوگوں کو پانی پلاتی، زخمیوں کی تیمارداری کرتی۔ غزوہ خیبر میں شریک ہوئی۔ 11 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ام ایمن سخت مصدوم تھی، وہ رو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر نے سمجھایا کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدا کے پاس بہتر چیز موجود ہے۔ جواب ملا، یہ خوب معلوم ہے اور یہ رونے کا سبب بھی نہیں، رونے کا اصل سبب یہ ہے اب وحی کا سلسلہ منتقل ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس جواب کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر رونے لگے۔ سن 23 ہجری میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی تو ام ایمن کو معلوم ہوا تو وہ بہت روئی۔ لوگوں نے کہا، اب کیوں روتی ہو؟ تو بولی، اس لیے اب اسلام کمزور پڑ گیا ہے۔ یہ بات ہے اس زمانے کی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہنے لگے تو ام ایمن جو آپ کی والدہ ماجدہ کی باندی تھی، آپ کی خاطر داری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ یہیں آ کر کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی تھی۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا، جن سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ بی بی ام ایمن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کافی دنوں بعد مدینہ میں زندہ رہیں اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اپنی اپنی خلافتوں کے دوران بی بی ام ایمن کی زیارت اور ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے اور ان کی خبر گیری فرماتے تھے۔ ایک بار ام ایمن نے آٹا چھانا اور اس کی چپاتیاں تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ بولی، ہمارے ملک میں اس کا رواج ہے۔ میں نے چاہا کہ آپ کے لیے بھی اس قسم کی چپاتیاں تیار کر کے، لیکن آپ نے کمال ضرب سے فرمایا کہ آٹے میں چوکر ملا لو۔
پھر گوندو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند احادیث روایت تھی۔ صحابیوں میں حضرت انس بن مالک، حنش بن عبداللہ منائی اور ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ منی داخل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عنایت عزت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ میری ماں ہیں۔ اکثر ان کے مکان میں تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو انہوں نے شربت پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے مستعذر ہوئے، اس پر ام ایمن ناراض ہوئی۔ حضرت ام ایمن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک قسم کا ناز تھا۔ یہ خفگی اسی محبت کی خفگی تھی۔ انصار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے نخلستان دیے تھے۔ جب بنو قریظہ اور بنو نصیر پر فتح حاصل ہوئی تو آپ نے انصار رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی کے نخلستان واپس کرنا شروع کیے۔ حضرت انس کے کچھ باغ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے اور آپ نے ام ایمن کو فتح فرمائے تھے۔ حضرت انس آئے تو ام ایمن نے ان کے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر میسر رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر ان کو باغ سے دگنا زیادہ عطا فرمایا۔ حضرت ام ایمن 20 برس تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے نکاح میں رہی۔ تقریباً 12 سال مکہ میں اور لگ بھگ 8 سال مدینہ میں رہی۔ دونوں میاں بیوی دن رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معمور رہے۔ جنگ موطا میں حضرت زید کی شہادت کے بعد انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت عثمان کے خلاف کے ابتدائی دور میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔